نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو خبر نہ دے دوں گناہوں میں سے بڑے گناہ کی؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ نمبر 2، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ دیکھیے اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی اور احسان نہ کرنے کو شرک کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور والدین کی نافرمانی بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور دونوں کی اہمیت اور درجہ کو بیان فرمایا۔ جنت میں داخل نہ ہوں گے کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے اندر 3 قسم کے لوگ داخل نہ ہوں گے۔ اول، سب سے پہلے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ دوم، احسان کر کے جتلانے والا، یعنی کسی کے اوپر اگر آپ نے احسان کیا تو جتلاتے پھریں، لوگوں کو بتاتے پھریں کہ میں نے اس کے لیے یہ کیا وہ کیا، تو یہ کرنا جو ہے آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے۔ احسان کرنا ہے تو اپنے تک رکھو، کسی کو بتاؤ نہ۔ نمبر 3، اور شراب کا عادی۔ یہ 3 لوگ جو ہیں جنت میں داخل نہ ہوں گے، یعنی ماں باپ کا نافرمان، احسان کر کے جتلانے والا، اور شراب کا عادی جو کہ ہمیشہ شراب پیتا رہتا ہے۔ سنا آپ نے ماں باپ کے نافرمانوں، احسان کر کے جتلانے والوں، شراب خوروں اور شرک کرنے والوں کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آگے اور سنیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی نظر میں اف کے لفظ سے کم بھی کوئی لفظ ہوتا جو انسان اپنے ماں باپ کے لیے کہتا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع فرما دیتے، یعنی اف سے چھوٹا لفظ ہوتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ منع فرماتے کہ والدین کے سامنے وہ بھی نہیں کرنا، اف بھی نہیں کرنا۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا چاہے جو بھی عمل کرے وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ میری بات نہیں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے کہ جو بھی عمل کرے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرے، صدقات و زکوٰۃ کر دیتا رہے،
جب ماں باپ کا نافرمان ہے تو وہ جنت میں داخل ہرگز نہیں ہوگا۔ ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں دے سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو لہذا اس گالی دلوانے والے کا سبب یہی ہے جس نے پہلے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دی۔ ایک اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کا جو گناہ ہے اس کی سزا دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، یعنی قیامت سے پہلے یعنی ماں باپ کی باقی جو گناہ ہوں گے ہمارا کریم رب چاہے گا تو معاف کر دے گا، باقی والدین کے نافرمان جو ہے اس کو دنیا میں ہی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان کی ہلاکت جلدی فرماتے ہیں تاکہ اس کو جلدی عذاب میں مبتلا کریں، تاکہ ماں باپ کے ستانے کا پھل مل سکے۔ غرض یہ کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان ہی نقصان ہے۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، نہ ان کی نماز قبول، نہ ہی کوئی ان کی دوسری عبادت قبول ہوتی ہے۔ دونوں جہانوں میں ذلت اور رسوائی اور کسی طرح بھی ان کو سکون قلب حاصل نہیں ہوتا، ہوا وہ کتنے ہی سرمایہ دار کیسے ہی عہدے دار بن جائیں مگر ان کے دل کو چین نصیب نہ ہوگا۔ ان کی اولاد ان کو دنیا میں ذلیل و خوار کرے گی، آئے دن کوئی نہ کوئی بلا، کوئی نہ کوئی مصیبت و پریشانی، کوئی نہ کوئی بیماری مقدمہ، کوئی نہ کوئی جھگڑا اور نقصان ہوتا ہی رہے گا۔ رزق روزی میں تنگی و بے برکتی رہے گی اور مرنے کے بعد ان کے لیے ہلاکت ہے اور دوزخ کی آگ ان کے انتظار میں ہے۔ غرض یہ کہ ماں باپ کے نافرمان اللہ تعالیٰ کے غضب و غصے کے مستحق ہوں گے۔ محترم ناظرین، کتنی بڑی سزا ہے محترم والدین کی نافرمانی کرنے کی، کہ آپ جو ہے نماز پڑھیں، صدقات کریں، جو مرضی کریں، آپ کا کوئی نیک عمل قبول ہی نہیں ہے جب آپ والدین کا نافرمان ہیں۔ ماں باپ کو گالی دینے والے کی قبر میں آگ کی چنگاریاں ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی تو اس کے اوپر اس کی قبر میں آگ کی چنگاریاں گریں گی، اتنی مقدار میں جتنے کہ پانی کے قطرے آسمان سے زمین پر گرتے ہیں، یعنی بارش ہوگی اس کی قبر پہ آگ کی چنگاریوں کی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب ماں باپ کا نافرمان قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس کو اس قدر بھینچتی ہے اور دباتی ہے یہاں تک کہ اس شخص کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں، دوپہر کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی آپ کا کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر کہیں بھی رہتے ہیں، مثلا امریکہ، کینیڈا، یورپ اور خلیجی ریاستوں میں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔
اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں اور اپنی ایک ترتیب بنائیں، یعنی مہینے کے مہینے کے اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کہ 5% یا 10% یا جتنا زیادہ اللہ آپ کو توفیق دے آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور یقین کریں اپنی زندگی میں جو آپ نے کر لینا ہے وہی ہونا ہے، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے کہ اولادیں جو ہیں وہ پراپرٹی کے لیے، جائیداد کے لیے پھر آپس میں لڑتی ہیں، اور وہی جو بنا بنا کے آپ نے رکھا ہوتا ہے وہی وبال جان بن جاتا ہے اور وہ پراپرٹی پہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے اپنا آگے کے لیے سامان کریں اور اپنا حصہ ضرور ڈالا کریں۔ جو آپ نے اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ باقی رہ گیا، جو آپ نے دنیا داری میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس اپ نمبر موجود ہے، اس میں آپ رابطہ کر کے تو جو ہے وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں کیسے آپ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ جیسے آپ مناسب سمجھیں، کوئی چاول دے دے، کوئی چنے دے دے، کوئی مسالہ جات آئل دے دے، کوئی پیسے دے دے، جیسے آپ کو آسانی لگے ویسے آپ اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کے نافرمان پر لعنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے نافرمان پر لعنت کی ہے، آخرت میں عذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات میں دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کے تنوروں کے اندر لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے۔ سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن 3 آدمیوں کو ہوگا، پہلا مشرک، دوسرا زانی، تیسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ تو محترم ناظرین یہ آپ اندازہ کریں کتنے بڑے گناہ ہیں۔ جو آدمی اپنی ماں کے اتنا قریب ہو کہ اس کی بات کو سن لے تو اس کا اتنا قریب ہونا شخص سے بھی افضل ہے کہ جو اللہ کے راستے میں تلوار چلائے، اور اپنے ماں باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنا ہر چیز سے افضل و بہتر ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بہتر ہے اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنا۔ اللہ کے آخری رسول ختم الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی عمر میں برکت فرماتے ہیں جب کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خیر و برکت اور احسان زیادہ فرما دیتے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ احسان کیا ہو۔ یہ ہے کہ ان کی ضرورت پڑے، یہ ہے اگر ان کو ضرورت پڑے تو ان کے لیے اپنا مال خرچ کیا جائے والدین کے لیے اور ان کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے پاس ایک آدمی آیا اور یہ عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ میرے مال سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کے لیے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ ماں باپ کی نافرمانی کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مطلب ہے کہ اگر کسی بات پر اس کے ماں باپ قسم کھا لیں تو ان کی قسم کو پورا نہ کرے، اور جب کسی بات کو حکم کریں تو ان کی فرما برداری نہ کرے، اور اگر وہ کچھ مانگیں تو وہ اس کو نہ دے، اور جب وہ کسی بات یا چیز کا امین بنائیں تو اس میں خیانت کریں۔ تو محترم ناظرین والدین کی نافرمانی، جیسے کہ میں نے اوپر ذکر کیا کہ والدین کا نافرمان جنت میں نہ جائے گا، اپنے والدین کو بہت بڑی نعمت سمجھیں، اپنے والدین کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑیں۔
جب آپ کے والدین دنیا سے جائیں تو آپ پر خوش جائیں، بس یہ دل میں تہیہ کر کے رکھنا ہے کہ والدین کو ناراض نہیں کرنا۔ اور والدین کی ضروریات کیا ہے؟ کوئی بھی ان کی ضروریات زیادہ نہیں ہے۔ یقین کریں، آپ رات کو کام سے واپس آتے ہیں یا جاب سے واپس آتے ہیں تو کوئی ایک دو سیب لے لیں یا کوئی دوسری چیز لے لیں، آ کے دھو کے ان کو کاٹ کے والد صاحب کے اور والدہ کے پاس بیٹھ کے کہیں کہ ابا جی یہ آپ کو بہت پسند ہے، یہ میں آپ کو کاٹ کے دیتا ہوں، آپ یہ کھائیں۔ یقین کریں اتنے دل خوش ہوگا ان کا، اتنی آپ کو دعائیں دیں گے کہ کریم رب جو ہے دیکھ کے جو ہے آپ کی مغفرت کر دے گا۔ اتنا ہمارا کریم رب ہے۔ والدین کے بارے میں بار بار اللہ نے تاکید کی کہ والدین کے ساتھ نافرمانی نہ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا